10 محرم الحرام ہے، امام علی مقام کی یاد میں پوری دنیا میں جو ہے آپ کو ہدیہ عقیدت بھی پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بتائیں، ذکر حسین تو ہر سال ہم کرتے ہیں، ان سے محبت کا احساس بھی ہوتا ہے مسلمان کو، بلکہ پوری انسانیت کو۔ ذکر حسین ٹھیک ہے ناگزیر ہے، مگر فکر حسین کہیں گم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ فکر حسین پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب ڈاکٹر صاحب، بہت دردناک دن ہے۔ نواسۂ پیغمبر اور ان کا پورا خانوادہ کربلا میں آج جس انداز میں شہید ہوا، اور کافروں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوا، ان نام نہاد مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوا جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم پیغمبر اسلام کے سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت طلب کی گئی تھی نا، تو ایک جملہ بڑا خوبصورت، جہاں اپنا بھی تعارف کرایا، اس فاسق و فاجر کا تعارف بھی کرایا، اور پھر اپنے پورے پروگرام کا بھی اعلان کیا۔ بہت خوبصورت ہے، 3 جملے میں عرض کروں گا۔ ایک تو ارشاد فرمایا اس گورنر مدینہ کو کہ تم مجھ سے بیعت طلب کر رہے ہو، جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا نحن اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ۔ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم وہ ہیں جن کے گھروں پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہم وہ ہیں جو رسالت کی مرکز ہیں۔ ہم سے بیعت طلب کر لو، کس کے لیے؟ ھذا رجل معلن بالفسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ۔ یہ وہ شخص ہے جس کے لیے بیعت طلب کر رہے ہو جو علی الاعلان فسق و فجور بجا لاتا ہے، شرابی ہے، اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ بڑے بزرگوں کا قاتل ہے، صحابہ کرام کا قاتل ہے، اور شریف لوگوں کا قاتل ہے۔ آگے فرمایا تیسرا جملہ کہ مثلی لا یبایع مثلا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں 61 ہجری میں حسین ابن علی یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا، بلکہ فرمایا قیامت کا سورج طلوع کر آئے گا، ہر دور میں کبھی بھی مجھ جیسا شریف اس جیسے فاسق کی بیعت نہیں کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں وہاں ہی سے، مدینہ سے اپنا یہ پروگرام دے دیا تھا کہ میرا پروگرام قربانی کا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں آج کربلا 1400 سال بعد بھی زندہ ہے نا، اور جو کربلا کا پیغام اور یہ فکر جو ہے یہ آگے بڑھ رہی ہے، اور استبداد اور جبر کے مقابلے میں جس طرح امام حسین علیہ السلام نے پیغام دیا۔ میں مفکر پاکستان کہتے ہیں ہم، میں تو مفکر اسلام کہتا ہوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو فارسی اشعار ان کے بہت ہی خوبصورت ہیں حسینیت کے بارے میں۔ ان میں 2 شعر میں عرض کرتا ہوں، اور وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حسین نے کیا کارنامہ انجام دیا، آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں بر زمین کربلا بارید و رفت، لالے در ویرانہ ہا کارید و رفت، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ کمال ہے ڈاکٹر صاحب۔ اب میں کہتا ہوں جب میں یہ پڑھتا ہوں نا، مجھے ایسے نظر آتا ہے جیسے امام حسین علیہ السلام کا جو مارکہ تھا نا کربلا میں، وہ اس وقت سے لے کر اب تک کس طرح آگے بڑھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حسین کربلا پہ برسے اور چلے گئے، پھول کاشت کی ہے۔ میں کہوں گا آج کا دن ہے، کہیں عباس جیسا پھول کاشت ہوا، کہیں جناب علی اکبر جیسا کڑی الجوان شہید ہوا، کہیں جناب قاسم جیسا 13 سال کا نونہال شہید ہوا، کہیں صحابی رسول حضرت حبیب بن مظاہر شہید ہوئے، کہیں صحابی رسول جناب مسلم بن اوسجہ شہید ہوئے، کہیں زہیر ابن قین ہے، تو کہیں 6 ماہ کا معصوم پھول جناب علی اصغر ہے۔ یہ پھول کاشت کی اور چلے گئے، اور لیکن اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی مظلومیت کہ حل من ناصر ینصرنا کہتے ہوئے چلے گئے، لیکن اس کا اثر کیا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں تا قیامت قطع استبداد کر، قیامت تک کے لیے جبر و ظلم کے مقابلے میں ایک للکار ہے حسینیت، ایک چیلنج ہے، اور اس استبداد کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی، اسے روکا تو حسین نے روکا۔ موج خون او چمن ایجاد کر، ان کے خون کی موج نے، مظلومانہ خون کی موج نے دنیا میں چمنستان بنا دیا۔ میں کہتا ہوں آج بھی اگر دنیا میں کہیں حق و باطل کا مارکہ ہو، کہیں ظلم و جبر کے مقابلے میں کوئی مظلوم اور مستضعف لوگ قیام کریں، تو ان کے سامنے رول ماڈل وہ کربلا ہوتا ہے، ان کی نظر کربلا پہ ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج چمنستان جو دنیا میں موجود ہے وہ کربلا ہے، اور جب بھی کہیں ناانصافی ہو، طبقاتی نظام ہو، ظلم ہو، جبر ہو، اور استبداد ہو، تو لوگوں کو کربلا نظر آتا ہے، اور نواسۂ رسول حسین ابن علی اس میں رول ماڈل نظر آتے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ سب کچھ جب نظر آتا ہے، مجھے پیغمبر گرامی اسلام کے اس فرمان پہ نظر جاتی ہے۔ فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حسین میرا ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہاں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ نوح کی کشتی چلی تھی نا، بہت سو کو نجات دی تھی، لیکن وہ پانی میں چلی تھی۔ یہاں تو کربلا ہے، 3 دن کی بھوک پیاس ہے، پانی نہیں ہے، تو میں کہوں گا شہیدوں کے خون میں یہ نجات کی کشتی چلی ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام
ہمارا المیہ ہے کہ رسول اللہ کی سیرت کی بات ہو تو ہم میں ربیع الاول صرف رہ گیا ہمارے پاس ایک مہینہ، امام حسین کی بات ہو تو محرم میں یاد آتی ہے، اگر قربانی کی بات ہو تو عید الاضحیٰ ہمارے پاس ہے یا عید الفطر ہے۔ اسلام نہ ٹریڈیشنل تھا نہ سیریمونیل تھا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا۔ آج اتنی شدت سے امام کی فکر کی ضرورت ہے، آج کے یزید نیتن یاہو اور نریندرا مودی کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے امام حسین جیسا ان کی فکر والا چاہیے، جو غزہ جو ہے وہ کربلا ثانی ہے، مقبوضہ کشمیر کربلا ثالث ہے۔ تو اس کو اگر امام حسین کے ریلیونس میں آج دیکھیں، وہ جذبہ، وہ حریت جیسے ایران نے بھی دکھایا، ڈٹرمنیشن کہ وہ گھٹنوں پہ لے آیا ان سب کو، تو یہ ہم 57 اسلامی میرا ایک سوال ہے آپ سے، امام پاک جو ہے نا وہ اگر چاہتے اقتدار کا اصول تو بڑے بھائی جو تھے امام حسن المجتبی وہ ٹھوکر مار دی، انہوں نے اقتدار چھوڑ دیا۔ اگر امت میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو امت میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو لیں جی اقتدار آپ کے ہاتھ میں، آپ نے چھوڑ دیا، امت بچائی۔ یہاں امام حسین نے دین بچایا، دین کی قدروں پہ حملہ تھا، اگر چاہتے تو لاکھوں کا لشکر لے جاتے۔ تو امام بے سر و سامانی کی حالت میں امت کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ جملہ عرض کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام جہاں تمام مسلمانوں کا سرمایہ ہیں، وہاں پوری انسانیت کے محسن ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ امام حسین نے جہاں اسلامی اقدار کو زندہ و تابندہ کر دیا، وہاں انسانی اقدار کو زندہ کیا۔ مجھے یاد آ رہا ہے عصر عاشور کا واقعہ، جس وقت امام تنہا رہ گئے کربلا میں، اور دیکھا کہ وہ زخموں سے چور تھے نواسہ رسول، دیکھا کہ ایک دستہ دشمنوں کی طرف سے نکلا، خیموں کی طرف دوڑا، تو امام ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کے ذریعے کھڑے ہو گئے وہاں میدان کربلا میں، اور پکار کر کہا انہیں خطاب کر کے کہ لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تمہارا دین نہیں ہے نا، کم از کم دنیا میں حریت پسند اور غیرت مند بن کے رہو، ان خواتین پہ حملہ نہ کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس یزیدیت کے دور میں جہاں اسلامی اقدار مٹانے کی کوشش ہوئی، وہاں انسانی اقدار بھی مٹانے کی کوشش ہوئی۔ اور یہ جو آج کا دور ہے، صرف آج کا دور نہیں، میں نے پہلے کہا ہے ہر دور میں حسین رول ماڈل رہے ہیں۔ جہاں بھی ظلم و جبر ہوا وہاں حسینی سوچ رکھنے والا، حسینی فکر رکھنے والا ٹکرا گیا اس ظلم سے۔ آج کے دور میں میں اکثر ذکر کرتا رہا ہوں کشمیریوں کا، اپنے فلسطینی بھائیوں کا، غزہ والوں کا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا، شہید یحییٰ سنوار کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، میرے سامعین اور ناظرین نے بھی، کہ جس وقت وہ آخر میں تنہا رہ گیا نا، ایک مکان میں تھا اور دشمن نے حملہ کر دیا، تنہا رہ گیا، اس پاس کچھ نہیں تھی، ایک صوفے پہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی لکڑی کی، لیکن پھر بھی اس نے کہا میں سر تسلیم خم نہیں کروں گا۔ وہ لکڑی ان کی طرف پھینکی کہ آخری سانس تک میں جد و جہد کروں گا، میرا جو حق ہے، میرا جو نظریہ ہے، میں اس پہ جان قربان کرنے جا رہا ہوں۔ اور اپنی زندگی میں نے ان سے کئی دفعہ سنے یہ جملے عربی میں، انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی زندگی میں یا فلسطین حاصل کر لوں گا یا میں کربلا بپا کر دوں گا۔ میں کہتا ہوں اس شخص نے کربلا بپا کی۔ سید حسن نصر اللہ نے جس انداز میں اپنی جان قربان کی، سید خامنئی 86 سال مقاومت کا استعارہ بن گئے تھے، اور اللہ نے اس 86 سال کے بڑھاپے میں، ویسے بھی کتنی عمر ہوتی ہے، لیکن ایک ہفتہ وفات سے پہلے کہا تھا کہ ٹرمپ جنگ شروع تم کرو گے، ختم ہم کریں گے، اور ہوا وہی کچھ۔ آج وہ منتیں کر رہا ہے پاکستان کو خراج تحسین، آگے پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا۔ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک شیطانی سپر پاور کا صدر جو ہے وہ الحمدللہ پاکستان کا اتنا محتاج ہو گیا ہے، آگے ان کی منتیں کر رہا ہے کہ آئیں آپ سلو کرائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین نے جو کربلا میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، انی لا اری الموت الا سعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما، کہ اس راستے میں اپنے نظریے کے لیے، اپنے اس عقیدے کے تقدس کے لیے میں موت کو اپنے لیے سعادت کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا، اور ان ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا اپنے لیے ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا۔ امت کو میسج کیا دیں گے آج کے لیے؟ دیکھیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں گرفتار ابو بکر والی ہوشیار باش۔ میں ایک درد کا اظہار اپنے ہر خطاب میں کرتا ہوں کہ ایک مصیبت امت کے لیے یہ ہے کہ جہاں قرآن کہتا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، ہم نے کیا کیا آج دور میں
کہ مسلکوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. اپنے مسلک کے دائرے کو ہم نے اسلام سمجھ لیا ہے اور باہر والوں کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. وہ جملہ بہت خوبصورت ہے کہ گرفتار ابو بکر علی ہوشیار بخش. آج تقسیم اس حد تک ہو گئی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کا مسلک ہے، یہ صحابہ کرام کا مسلک ہے. حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ حضور کے دو بازو تھے. آج اگر دین پھیلا ہے دنیا میں، آج اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہم کر رہے ہیں تو وہی جو دو بازو جن نے محنت کی تھی اس کو یزید روننا چاہتا تھا. امام حسین نے اہل بیت کے راستے کو اور صحابہ کرام کے راستے کو بچایا، قربانی دے کر بچایا. اور پھر میں آخری جملہ عرض کروں گا، جہاں کربلا میں بوڑھوں کا کردار ہے، جوانوں کا کردار ہے، بچوں کا کردار ہے، وہاں خواتین کا کردار بڑا بارز نظر آتا ہے. جب دربار یزید میں زینب بنت علی پہنچی نا اور اس نے کہا کہ کربلا میں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا ما رہے تو اللہ جمیلہ، میں نے کربلا میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. جو مقصد لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس قتل کو، اس شہادت کو اچھائی خوبی سمجھتے ہیں. اور پھر چیلنج کیا اس دربار میں، کہا یا یزید کد قیدک وس عصایک وناصب جہدک فانک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اے یزید، تیرے دربار میں زینب بنت علی کھڑے ہو کے تجھے چیلنج کر رہی ہے، جہاں جتنا دل چاہے مکر کر لے، جتنا دل چاہے کوشش کر لے، جتنا دل چاہے جد و جہد کر لے، اللہ کی قسم قیامت کا سورج طلوع کر آئے گا، نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ اللہ کے دین کو مٹا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ امام حسین اگر شہید ہو گئے ہوتے نا کربلا میں اور یہ جناب زینب کے اور علی کی بیٹیوں کے خطبے نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں قتل چھپ گیا ہوتا. تو ہماری بھی ذمہ داری ہے، جہاں کشمیر میں شہید ہو رہے ہیں، جہاں فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں، جہاں دنیا میں ظلم و استبداد کے مقابلے میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے نا ہم کار زینبی انجام دیں، ہم اس شہیدوں کے پیغام کو اجاگر کریں. اس خون کی قدر تب ہے، پیغام تب ہے جب ہم ایک ہوں مسلمان. میں یہ کہتے رہتا ہوں معذرت ساتھ، آپ میرے ساتھ متفق ہوں یا نہ، کہ حضور کے دور میں کوئی مسلک نہیں تھے، خلفائے راشدین کے دور میں کوئی مسلک نہیں تھے. حضور کی رحلت ہوئی 11 ہجری میں، 61 ہجری امام حسین جب چلے مدینہ سے، میں نے پورے خطبوں کا مطالعہ کیا ہے، امام نے کہیں کسی مسلک کا نام نہیں لیا، یا توحید کا نام لیا ہے، یا رسالت کا نام لیا ہے، یا اسلام کا نام لیا ہے، یا قرآن کا نام لیا ہے، یا اسلامی اقدار کا نام لیا ہے. اب وہاں انہوں نے مسلک کا کیوں نہیں ذکر کیا؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک مسلک شناخت کے لیے ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. مسلک، گروہ، فرقے یہ کیا ہیں؟ یہ شناخت ہیں. اصل ہدف ہمارا یہ ہے کہ اس بلند مقصد تک پہنچیں اور پیغمبر اسلام کی 23 سالہ جو محنت ہے اسے لے کر آگے بڑھیں. اور اس کے لیے اگر کوئی یزید خطرہ بنتا ہے ہم اس کے مقابلے میں ڈٹ جائیں سینہ تان کے، اور جو قربانی اسلام ہم سے مانگتا ہے ہم مولا حسین کے راستے پہ چلتے ہوئے قربانی دے دیں.